گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور حکومت نے ریاست نے ایک فیصلہ کیا اور ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا. سندھ کے لوگوں نے، سندھ کے ہر گھر میں ہر بچے نے اس کو سراہا اور اس کی حمایت کی اور خوشی کا اظہار کیا. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ جی ان کو غیر قانونی جو ملک میں رہ رہے ہیں ان کو نہ نکالا جائے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ سر؟ جی آئی تھنک یہ ساری پاور پالیٹکس ہے اور ووٹ پالیٹکس ہے. اس میں اگر تو آپ پریفرنس دے رہے ہیں، پہلے فرد اللہ بابر صاحب چلے گئے کورٹ میں، اس کے بعد جو ہے ابھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور اس میں بڑے اسلامی حوالے دیے. اگر آپ کو ٹائم ہے تو میں تھوڑا ان حوالوں کا آئی تھنک ضرور جواب دینا چاہوں گا. جی بریلوی صاحب ضرور ہم سننا چاہیں گے. جی انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ جی یہ خدا نخواستہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں وانس کی 3-4 بڑی ویو آئی ہیں لیکن 2 جو ہیں پرومیننٹ ہے. ایک سوویت یونین کے ٹائم پہ جو 50 لاکھ تک تعداد چلی گئی تھی اور اس میں سے بھی 30 لاکھ ابھی ادھر ہی ہیں اور تیسری جنریشن پیدا ہو رہی ہے. یہ دوسری بڑی ویو آئی امریکن انخلا ہوا 17.5 لاکھ جو ہے. سو اگر 17.5 لاکھ واپس جاتے بھی ہیں تو 32 لاکھ افغان کی میزبانی پاکستان ابھی تک کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. سو سارے نہیں جا رہے. ایک تو یہ ہے. تو دوسرا جو ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 50 سال 50 لاکھ لیٹس امیگرینٹس کو اگر آپ پناہ دیتے ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. یہ مجھے مثال دکھا دیں پوری دنیا میں. آپ روہنگیا کا دیکھ لیں، آپ سیرین ریفیوجی دیکھ لیں جو عراق اور ترکی میں گئے. یورپ میں اتنی بڑی تعداد، ایون آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یوکرینینز کی اتنی بڑی تعداد اور پھر اتنے عرصے تک مطلب تیسری جنریشن یہاں پیدا ہو. تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان نے آئی تھنک مواخات کا سسٹم اسٹیبلش کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ جب کسی پہ کرائسس آتا ہے اپنے بھائیوں بہنوں پہ تو کیسے پناہ دی جاتی ہے، ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل ابسرڈ لاجک ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے. پھر آ جاتے ہیں کہ جی کیا اسلامک جو پرنسپل ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، صرف پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے تو کیا ہے. کیا جو ہے ابھی ایران نے 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں افغان پچھلے 2 سال میں، کیا وہ ان اسلامک ہے؟ یا ترکی جب سیرین ریفیوجیز ان کو واپس بھیج رہے ہیں بیکاز حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. تو یہ ساری اسٹیٹس اپنا گارڈ کرتے ہیں. آج کا ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے، یا تو خلافت ہوتی تو چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے اور آپ نے سروائیو. اور پھر کیا اسلامک جو روایات ہیں ان کا طالبان پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھروں کو اپنے واپس جا رہے ہیں اور ان کو اتنا فیئر ہے بیکاز وہاں پہ ویمن رائٹس کا ایشو ہے، ان کی تعلیم کا ہے. دوسرا یہ جو 17.5 لاکھ جا رہے ہیں یہ بائی اینڈ لارج وہ لوگ ہیں جو اشرف غنی کی گورنمنٹ میں بڑی پرومننٹ جگہوں پہ تھے، مطلب ان میں سے جو آئی وڈ سے جو کرتا دھرتا تھے، اور اسی طریقے سے حامد کرزئی کی گورنمنٹ. تو بائی اینڈ لارج ان کی آپ کہہ لیں جو ہے انٹیگریشن تھی امریکن سسٹم جو 20 سال وہاں پہ رہا. تو ان کو فیئر ہے کہ طالبان ان کو پروسیکیوٹ کریں گے. ان میں غریب لوگ بھی ہیں لیکن ایلیٹ وہاں پہ زیادہ ہے. تو طالبان ایک اسلامک پرنسپل کے تحت اعلان کر دیں جنرل امنسٹی کا کہ ہمارے بھائی بہن آ رہے ہیں. فیئر کیا؟ اچھا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں جی کیمپوں میں رکھا ہوا. صاف ایک ٹرانزٹ روٹ ہے، ہولڈنگ ایریاز ہیں. افغانستان میں بھی کیمپوں میں ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر کی زمینوں، جائیدادوں، کمرشل پراپرٹیز پہ بڑے بڑے شہروں میں قبضہ ہوا ہوا ہے وہاں پہ، چاہے وہ طالبان کے اپنے فیکشن یا قبضہ گروپس ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا جب جا کے بھی جھگڑا شروع ہوگا کیونکہ ادھر تو قبضہ گروپوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ. کون سے اسلام کی بات کریں تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایبسرڈ لاجک ہے خان صاحب کی بھی اور کسی حد تک فرد اللہ بابر صاحب کی بھی کہ